اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی اسٹڈی جو ہے وہ سورت نمبر 6 الانعام لائف سٹاک سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور ورس آیت نمبر ہے 55۔ تو میں انشاءاللہ انگلش میں اور پھر اردو میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ We thus explain the revelations and point out the ways of the wicked۔ اس طرح ہم آیات کی وضاحت کرتے ہیں اور بدکاروں کے طریقوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نشانیاں بتائی ہیں جو کہہ لیں کہ منافقین ہیں، جو کہ مومنین کے درمیان ہوتے ہیں، اور جن کا پہچاننا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بظاہر باقی سب چیزوں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں وہ اس جگہ پر نہیں ہیں جس جگہ پر مومنوں کے، یعنی کہ ڈیووشن جو ہے نا، مکمل اطاعت گزاری اللہ تعالیٰ کی، وہ ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ڈس بلیور، یعنی کہ منکرین یا کافر، تو ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نشانیاں قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں ان کے طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو اس میں گھات لگا کر بیٹھتے ہیں، کس طرح لوگوں کو غلط دلیلیں دے کر اور اپنے پرسنل اوپینینز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ان کو بھٹکاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو آیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس میں جو بدکار ہیں، جو وکٹ لوگ ہیں، ان کے طریقوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ نشاندہی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 56 سے I am forbidden from worshipping what you worship besides God۔ Say I will not follow your opinions, otherwise I will go astray and not be guided۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، کہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کی تم اللہ کے ساتھ عبادت کرتے ہو۔ کہہ دو کہ میں تمہاری رائے پر نہیں چلوں گا، ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت نہیں پاؤں گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر جو ہے پروفٹ کے تھرو، میسنجر کے تھرو جو ہے ان کو یہ کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب بھی ہم کسی اس طرح کے لوگوں سے جو واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور ان کے برابر میں شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں بھی یہ کہنے کا جو ہے نا حکم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں عبادت کرتے ہو، مجھے ان سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے پرسنل اوپینینز ہیں، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، کیونکہ سچائی صرف وہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اور یہ کہ لا الہ الا اللہ، سچائی صرف یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں مختلف جگہوں پر، میں ایک جگہ کی پیرافریزنگ کر رہی ہوں کہ ڈو ناٹ ٹیک اینی ون ایلس نیم بسائڈ گاڈ اینڈ آل پلیسز آف ورشپ جو ہیں بلونگ ٹو گاڈ، کہ تمام جو
وہ جگہیں یعنی مساجد یا وہ پلیسز جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا نام نہ لو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں چاہے مسلمان ہیں، چاہے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یہ سب چرچ ہے، سناگوگ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہیومن فیکٹر جس میں آ جاتا ہے کہ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے مسلمان وہ محمد کی عبادت کرتے ہیں، نماز جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ all places of worship belong to God، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہیں، ہر وہ جگہ جہاں پر عبادت کی جگہیں جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، کسی اور کا نام وہاں پر مت لو۔ تو وہاں پر نماز میں 4 فرضوں کے ساتھ جو ہے وہ 4 سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہیومن فیکٹر انسان کو لے آئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک نماز میں نہیں، ساری 5 نمازوں میں انہوں نے اس چیز کو اپنا وہ کر لیا ہے، اور ان کا ورد جو ہے اب وہ لا الہ الا اللہ کے بجائے درود ہے۔ تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور یہ ہیں ویز آف دا وکٹ، جیسے کہ اوپر آیت نمبر 55 میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آیات کی وضاحت کرتے ہیں اور بدکاروں کے طریقوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جو سچا مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اور وہ مومن جو ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیووٹڈ ہیں، وہ کسی بھی مذہب میں ہے، وہ چاہے اسلام ہے، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، ان میں بھی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب عیسائیوں کو اگر آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہیومن فیکٹر انسان کو، عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیا ہے، اور عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ اخلاص میں کہا ہے کہ میں proclaim he is the one God, the absolute God, never did he beget nor was he begotten, none equals him، کہ نہ تو وہ کسی سے جنے گئے ہیں، نہ ہی انہوں نے کسی کو جنا ہے، اور ان کے برابر میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ان کی عظمت کے برابر میں۔ تو میں پیرافریزنگ ٹرانسلیشن اس کی جو کر رہی ہوں، تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے عیسیٰ کو، حالانکہ ان کی کتاب میں بہت ساری جگہ پہ، جس کو بائبل کو بہت سارا انہوں نے تبدیل کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود سچائی آپ کو اس تبدیل شدہ بائبل کے باوجود اس میں مل جاتی ہے، کہ جہاں پہ عیسیٰ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور کی سے مت مانگو، اور نہ ہی کسی اور کی ورشپ کرو۔ لیکن ان سب نے، اسی طرح یہودیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جیو سے عزرا از دا سن آف گاڈ، کہ انہوں نے یعقوب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اسی طرح ہر مذہب میں آپ دیکھیں کہ جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا، ان کی زندگی میں انہوں نے ان کو پرسیکیوٹ کیا، ان کے اوپر ظلم کیا، اور جب ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد انہوں نے ان کے نام سے ایک نیا مذہب جو ہے وہ گھڑ لیا۔ لیکن اسلام وہ مذہب تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو فتح دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک، آخری دن تک کے لیے یہ قرآن، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کتاب کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور وہ کیسے کی اس کا ثبوت اب ہمیں ملتا ہے 19 کا حسابی معجزے کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کے رسول، میسنجر آف دا کورننٹ راشد خلیفہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر نکالا۔ کیونکہ اگر جب تک کوئی خرابی اندر داخل نہیں ہوگی تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے یا اس کی حفاظت نہیں کی۔
تو اس عظیم حسابی معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کو جو سورت نمبر 9 میں آخری دو آیتیں 128 اور 129 تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس حسابی معجزے کے تھرو قرآن کو پاک کر دیا ہے ہر قسم کی ملاوٹ سے۔ تو یہ ہے جیسے کہ پھر میں کہوں گی کہ یہ بدکاروں کے طریقے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم الفاظ اور ان کے قانون کے ساتھ انہوں نے دو آیتوں کو بیچ میں داخل کیا۔ داخل کرنے والوں کی یہ اتنی جرت ہے، یا ان کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ میں دیکھنے والا بھی ہوں اور سننے والا بھی ہوں۔ تو جس وقت ان دو لوگوں نے جب یہ دو آیتیں قرآن میں داخل کی تو یقیناً ان کو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی 4 لوگ نہیں ہے اور اس میں 5واں میں ہوں، کوئی 2 لوگ نہیں ہے اور اس میں تیسرا میں ہوں۔ میں اس آیت کی بھی پیرافریزنگ کر رہی ہوں۔ تو اس کے باوجود انسان جب یہ بھول جاتا ہے، یقیناً شیطان جب اس کو یہ بھلوا دیتا ہے تو اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان سے کرواتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا، اور جب احساس ہوتا ہے تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر 56 میں جو ہے وہ منع کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو، تمام جو اطاعت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ کہو کن لوگوں کو، ان بدکار لوگوں کو، ان منافقین کو، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ، جو مشرکین کو، کہ مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کی تم اللہ کے ساتھ عبادت کرتے ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب یہ قرآن کو پڑھنے کے بعد الحمدللہ جو بھی صرف قرآن کو اپنا ذریعہ بناتا ہے ہدایت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور وہی قرآن کے سب سے بڑے ٹیچر ہیں، سکھانے والے ہیں۔ اور اس کو کھول دینا کسی کی سول کے اوپر، روح دل دماغ کے اوپر، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سنسیئرٹی کے ساتھ ان کے پاس آ رہا ہے، تو وہ اس کو اس حساب سے اس کا علم اور اس قرآن کو اس کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ 1400 سال کے بعد انہوں نے اپنا عہد کا نبی، جس کا وعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو بھیجا، اور اس کے ذریعے سے اس کو کھول کر وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہر اس اللہ کا رسول، سوری جی اچھا، اللہ کا رسول، شکریہ۔ تو اللہ کا رسول آپ میسنجر کے منہ سے آف، نبی نکل گیا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں جی، It's کیونکہ okay. آخری نبی حضرت محمد تھے اور وہی ہیں، ان کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ ہاں البتہ عہد کا رسول، میسنجر آف دا کوننٹ، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو عہد کا رسول وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سوائے اس سیدھے راستے کے کسی اور راستے پر ہم نہ چلیں جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 57، Say, I have solid proof from my Lord, and you have rejected it. I do not control the retribution you challenge me to bring. Judgment belongs with God alone. He narrates the truth, and He is the best judge. کہو کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ٹھوس ثبوت ہے، اور تم نے اسے رد کر دیا ہے۔ تم جس عذاب کو لانے کا مجھے چیلنج کرتے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں، فیصلہ کرنے کا اختیار اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ وہ سچ بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، جیسے اوپر کی آیت ہے کہ
کہہ دو کہ میں تمہاری رائے پر نہیں چلوں گا ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت نہیں پاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ بھی کہو کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ٹھوس ثبوت ہے، اور وہ ٹھوس ثبوت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہم لوگوں کے اوپر جو اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں ان سب کے اوپر اتنی بڑی اپنی رحمت کی ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا معجزہ جو کہ 19 کا حسابی معجزہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا جو ہے وہ 19 کے ہندسے کے اوپر وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، اس کی آیتیں قرآن کی صورت جو ہے، ساری صورتیں 114 صورتیں ہیں، وہ 19 کے اوپر ملٹی پلائی ضرب کھاتی ہیں۔ تو اس طرح کے پچھلی قرآن سٹڈی میں بردر ایڈم نے بھی اس کو کچھ ایکسپلین کیا تھا کہ جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے قرآن کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ ماشاءاللہ 19 ہندسوں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس طرح کے بے انتہا ثبوت ہیں، بے انتہا ثبوت ہیں قرآن میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھوس ثبوت ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے ان ثبوت جب ان کو پیش کیے گئے، جنہوں نے اس کو قبول کیا اور ان کا دل اور دماغ کھل گیا، اور جب انہوں نے قرآن کو پڑھا ان ثبوت اس معجزے کے ساتھ، حسابی معجزے کے ساتھ، تو اس نے ان کو دیکھنے والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ اس معجزے پر یقین لے آئے، اور ان کو اس چیز کا یقین ہو گیا کہ واحد قرآن ہے جس میں ہماری ساری سیلویشن، ہماری ہدایت ہے، سارا قانون جو ہے وہ صرف قرآن میں ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس وہی ان کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی انسانی الفاظ داخل کیے گئے ہیں حدیثوں کی صورتوں میں، وہ سب کے سب سوائے جھوٹ کے اور نبی کے اوپر ایک بہتان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ نبی نے اپنے منہ سے صرف اس قرآن کو نکالا، اور وہ یہی ہدایت کر کے گئے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ تو یہ بعد میں انسانوں نے اپنے پرسنل اوپینین کے، اپنی ذاتی رائے کے ساتھ مختلف چیزیں جو ہیں ان کو قرآن کے ساتھ ملا کر اس کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کو پاک صاف کیا ہے، جو بھی ملاوٹ اس میں آ گئی تھی، بلکہ جو دیکھنے والے ہیں اور جن کے پاس دماغ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو استعمال کرو، تو وہ جب اس ثبوت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ثبوت کو دیکھتے ہیں اور اس کو رد کر دیتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ تم جس عذاب کو لانے کا مجھے چیلنج کرتے ہو میرے اختیار میں نہیں، تو یہ لوگ ہیں جب ان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تعالیٰ کی نایات پہ یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ تو جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے تو اپنے وقت کے نبیوں کو، رسولوں کو، ان رد کرنے والوں نے یہ چیلنج بھی کیا کہ پھر وہ عذاب لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جس ان کو جواب دو، ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ، کہ وہ عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ کس کے اوپر کس وقت عذاب آنا ہے۔ تو جو نبی کا کام ہے یا جو رسول کا کام ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ سچ بیان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہترین فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ اتنے غفور رحیم ہیں، وہ چاہیں تو جس وقت انسان نے رد کیا ہے اسی وقت چاہیں تو اس کو ختم کر دیں، ملیا میٹ کر دیں۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے آسمان سے صرف ان کے اوپر آ کر ایک بجلی گرے اور وہ جل کر خاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مدت دی ہے انسان کو۔ یہ ان کی رحمت کا، ہمارے ساتھ ان کی محبت کا ایک بہت بڑا یہ ثبوت ہے
کہ شاید اس وقت وہ ایمان نہیں لا رہا، میں اس کو ایک مدت دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بعد میں بیٹھ کر سوچے، ہو سکتا ہے یہ بعد میں اس کے اوپر اس کو پڑھے اور اس کو بات سمجھ آ جائے۔ تو غفور الرحیم نے ایک مدت ہر انسان کے لیے مقرر کی ہے، اور جس وقت وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اس وقت ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ تو وہ جب واپسی کا ٹائم ہوگا اور اس وقت اگر انسان کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مدت اور دے دو، تو وہ مدت ختم ہے، وہ مدت آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے تاکہ وہ سوچ و بچار کرے۔ لیکن وہ کرنے کے بعد کرنے کے بجائے انسان جو اس دنیا کی چیزیں جو سامنے نظر آتی ہیں وہ اس کے اندر دوبارہ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی دوبارہ اسی میں بزی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بھول جاتا ہے کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے، میں پیرافریزنگ کر رہی ہوں، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے تخلیق کیا ہے ٹو ورشپ می alone، کہ صرف واحد میری عبادت کرے۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہی سب سے آسان کام ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ قبروں پہ جا رہے ہیں، سعودی عرب حج کرنے جاتے ہیں، اپنے حج میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کا نام لگا لیتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے جو ہے نبی کی قبر کے اوپر جا کے لوگ منتے مانتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے گھر کعبہ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ جو کچھ اللہ سے مانگا ہے تو وہی دینے والے ہیں، وہ پھر بھی جا کر نبی کی قبر کے اوپر بھی مانگتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پھر جا کر ان کے دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ مشرکین، یہ ہیں وہ آئیڈل ورشپرز، منکرین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑا ثبوت آپ کو اور کہاں ملے گا کہ جب آپ حج پہ جائیں اور وہاں پر کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو سنا، بجائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے، ایک عقل بھی کہتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ اور نبی کا گھر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا گھر ہے، تو اس کے باوجود وہاں پہ طواف کرتے ہوئے وہاں پہ بیٹھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہونے سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیں۔ اس کی اگلی ورس جو ہے آیت، اس کو بھی میں پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 58۔ Say, if I control the retribution you challenge me to bring, the whole matter would have been terminated long ago. God knows best who the wicked are. کہو اگر میرے اختیار میں ہوتا اس عذاب کو لانا جس کا تم مجھے چیلنج کرتے ہو، تو سارا معاملہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہوتا۔ اللہ بہترین جانتا ہے کہ بدکار کون ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت خود بخود ایکسپلین کرتی ہے ہر چیز، کہ جیسے آیت نمبر 57 میں وہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں چیلنج کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہی ہیں کہ ان کو جواب دو، جواب بھی رب کائنات خود عطا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا اس عذاب کو لانا جس کا تم مجھے چیلنج کرتے ہو، تو سارا معاملہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہو۔ کیونکہ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، جو ان کی سمجھ ہے، ان کو مستقبل کا علم ہے، انہوں نے ہماری تخلیق کی ہے، ہماری انیسیشن کی ہے، ابتدا کی ہے ہماری، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہماری ابتدا کی ہے، ہمیں شکل و صورت دی ہے، ہماری جسم بنایا ہے، ہماری روح بنائی ہے، ہمیں اس زمین کے اوپر بھیجا ہے ایک اور چانس دینے کے لیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اور صرف اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا ہے، اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر دینا ہے، اور ان کے ساتھ کسی بھی چاہے آپ کو بظاہر اس میں کتنی ہی طاقت کیوں نہ نظر آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ کوالٹیز بھی دی ہیں،
اور مختلف طاقتیں بھی دی ہیں. تو انسان دوسرے انسان کی مختلف ان کو دیکھ کر کسی کی طاقت کو، کسی کے روپے پیسے کو، کسی کے اونچے منصب کو دیکھ کر وہ ان سے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ ان کے آگے وہ جھک جاتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب رب کائنات کا دیا ہوا ہے. وہ چاہیں تو وہ تم لوگوں کو دے دیں، لیکن یہ سب سمجھنے کی بات ہے کہ اگر تم واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو کس قدر آسان ہے کہ صرف ایک ہستی سے، ایک ذات پاک سے اپنی سب خواہشوں، اپنے ہر درد تکلیف، اپنی ہر خوشی آپ صرف ان کے ساتھ شیئر کریں، ان سے مانگیں اور وہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ وہ عطا فرمانے والے ہیں، کیونکہ یہ طاقت صرف اور صرف ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. اور جن لوگوں کو انسان پکارتے ہیں وہ الٹا ان کے لیے عذاب اور تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. وہ نہ ان کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، اور انہی چیزوں سے جن کے پیچھے وہ اپنی زندگیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے ان بتوں کے پیچھے، وہی ان کی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے. چاہیں تو جس کو جس وقت چاہیں عذاب دیں، جس کو چاہیں معاف کر دیں. سب اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ مالک کائنات ہیں جنہوں نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. ہم انسان تو ہماری کوئی اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم ایون کسی قسم کا کوئی آرگیومنٹ بھی کر سکیں. ہمارا کام تو صرف یہ ہو کہ سر تسلیم خم کرنا، جیسے ہوتا ہے نا کہ مکمل اطاعت گزاری، کہ میرے رب نے مجھے جو حکم دیا ہے اور میں اسی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں کہ ان کے حکم کے اوپر چلنے کی، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اپنے ساتھ بھلائی کریں گے. اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، وہ اس سے کہیں بلند ہیں. یہ ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم جو پین ہے، جو تکلیف ہے، جو شیطان نے لوگوں کے اوپر کھول کر رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، تاکہ ہم واپس آخرت میں اپنے رب سے معافی لے سکیں اور وہ ہمیں معاف کر دیں اور وہ ہمیں اپنی قربت میں جگہ دے دیں. تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی صرف قرآن کو اپہولڈ کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے اور اس کے پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور دماغ کو کھول دیں اور اس کو سمجھ عطا فرمائیں. اور یہ 19 کا جو معجزہ ہے، اس کو ضرور پڑھیں، اس کی ضرور سٹڈی کریں. اس کو پڑھے بغیر یا اس کو تھوڑا سا پڑھ کر اس کو رد نہ کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے جو اس وقت ہمارے ٹائم میں، ہماری زندگی میں ہمارے پاس آیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اس رحمت سے ضرور فائدہ اٹھائیں جو انہوں نے اس وقت ہمارے اوپر کی ہے، ہماری جنریشن کے. انشاءاللہ میں یہاں پر ختم کرتی ہوں. باقی بہن بھائی انشاءاللہ اپنے کامنٹس لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. Thank you, sister. MashaAllah. Thank you, MashaAllah, sister. Thanks. میرے 2 comments ہے، ریفلیکشن ہے ماشاءاللہ، اور comments بھی ہیں اس کے اوپر. ابھی ہماری سسٹر نے جو آیات پڑھی ہیں ان میں سے 2 آیات کے اوپر، جو ایک پہلی آیت جو تھی وہ ہے آیت نمبر 50، سورہ نمبر 6 کی آیت 55 سوری 55 55. تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس طرح ہم آیات کی وضاحت کرتے ہیں اور بدکاروں کے طریقوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ 55 میں ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، میں ریفلیکشن تھوڑی سی یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں، اور صرف یہ ایک آیت نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن میں کتنی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کی وضاحت انہوں نے خود کی ہے، اور ان جتنی بھی آیات ہیں قرآن میں ان کو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ خود اس میں قرآن میں انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے اوپر میں سب سے پہلے جو ہے یہ آیت نمبر، ایون جو پروفٹ تھا اس کو بھی نہیں اجازت تھی کہ وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں سے کسی کو ایکسپلین کر سکے، اس کی وضاحت کر سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ ہم ہیں جو آیات کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ سورہ نمبر ہے 75، جو کہ ہے القیامہ، ریزوریکشن، اور اس کی آیت نمبر ہے 16۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں انگلش میں پڑھتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں پیغمبر کو، نبی کو، do not move your tongue to hasten it. It is we who will collect it into Quran. Once we recite it, you shall follow such a Quran. Then it is we who will explain it. تو اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے یہ 4 آیات ہے جو انہوں نے نبی کو کہا کہ اپنی زبان کو بھی، میں اس کی اردو میں مختصراً وہ کر رہی ہوں کہ پہلی آیت ہے کہ do not move your tongue to hasten it، جلدی میں اپنی زبان مت وہ کرو اس کو، جو وہی ان کے اوپر یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم ہیں جو اس کو قرآن میں جمع کریں گے، قرآن میں اکٹھا کریں گے ان آیات کو، ایک قرآن ایک مکمل کتاب کی صورت میں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کو اسی میں ہم ڈالیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے 18 میں فرما رہے ہیں کہ once we recite it you shall follow such a Quran، کہ جب ایک بار ہم اسے ریسائٹ پڑھ کر سنا دیں پھر تم اس قرآن کو کی پیروی کرو۔ اب یہ بھی نبی کو کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے 19 میں کہا جا رہا ہے then it is we who will explain it، پھر اس کے بعد ہم ہیں جو اس کی وضاحت کریں گے، یعنی کہ جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں ان سب کی۔ جہاں جہاں ہم آتا ہے، وہی آتا ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتے ان کے شامل ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اس لیے یہ آئی نہیں ہوتا صرف یہ وہی کے ساتھ فرشتے، یعنی کہ فرشتے جو ہے وہ یہ ریولیشنز اللہ تعالیٰ کی وہی جو ہے وہ لا رہے ہیں، اس لیے وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میں آیت نمبر، سورہ نمبر 69 کی آیت نمبر 44 کو پڑھتی ہوں اور 45 کو۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی سے ہی کہہ رہے ہیں had he uttered any other teachings we would have punished him, we would have stopped the revelations to him, none of you could have helped him۔ یہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اگلی آیت ہے this is a reminder for the righteous۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کے بارے میں کہ اگر اس نے کوئی بھی اس قرآن کے علاوہ کوئی اور تعلیمات جو ہیں وہ اس نے ایشو کی ہوتی، کیونکہ اب بہت زیادہ پتہ نہیں محمد کے نام کے ساتھ، نبی کے نام کے ساتھ پتہ نہیں کتنی حدیثوں کی کتابیں جو ہے وہ بنا دی گئی ہیں ان کی مرضی کے بغیر، ان کے علم کے بغیر، نبی کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ سوچیں ایسی آیات جب ان پر نازل ہو رہی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت تابع دار اور فرما بردار سرونٹس تھے اور بہت اچھے سرونٹس تھے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے تھے کہ ان کی یہ ریولیشنز آ رہی ہیں، وہ قرآن میں اکٹھی ہو رہی ہیں، قیامت کے دن تک ہر انسان نے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر بھی وہ اس کے ساتھ حدیثوں کی کتابیں جو ہیں یا سننا جو ہیں وہ کچھ چھوڑ کر چلے جائیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انہی آیات میں ہی بتا رہے ہیں
کہ اگر اس نے کوئی بھی اور ٹیچنگ، کوئی بھی اور تعلیم جو ہے، تعلیمات جو ہیں وہ اس نے اگر بتائی ہو، ایشو کی ہوتی، تو پھر ہم اسے سزا دیتے، we would have punished him، ہم اسے سزا دیتے اور would have stopped the revelations to him، اور جو وہی ہے، جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کے طرف نازل ہونے سے ہم روک دیتے، اور تم میں سے کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکتا۔ تو اتنی واضح اور کھلی آیات ہونے کے باوجود یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے 55، اس طرح ہم آیات کی وضاحت کرتے ہیں اور بدکاروں کے طریقوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں کی گہرائی، یہ ایک پورا قرآن کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پورے قرآن میں دیا ہوا ہے، اس میں پھر دوبارہ جگہ جگہ پر صرف یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنی آیات ہیں جو کہ اس میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم آیات کی وضاحت کرتے ہیں، نبی نہیں کرتا، کوئی اور نہیں کرتا۔ تو یہ میں بتاتی ہوں، سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 242، پھر آیت نمبر 266، پھر سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103، 118، سورہ نمبر 4 کی 176، 5 کی سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 75، 99، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 46، اور یہ بہت ساری آگے ہیں، اور پھر یہ جو ہے میں بیچ میں چھوڑی ہوں، آگے سورہ 16 کی 99، سورہ 25 کی 50، سورہ 30 کی 28، سورہ 44 کی 57، سورہ 44 کی 4، 57 کی 17، 75 کی 19، یہ سب ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، فرمایا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جو آیات کی وضاحت کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے یہ مفصل کتاب ہے، سورت کا نام ہے ایک اس کے اوپر رکھا ہوا، پھر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ قرآن کے ٹیچر ہیں، پھر اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا ہے کہ کون ہے جو اس کو لرن کرنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے سیکھنے کے لیے، سو تم میں سے کون ہے جو اسے سیکھنا چاہتا۔ تو یہ میں ایسے یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں بہت گہرائی ہے، تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالنا چاہتی تھی۔ اور ایک اور جو آیت ہے 56، کہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کی تم اللہ کے ساتھ عبادت کرتے۔ سو اللہ کی عبادت بھی، اب یہ کیا ہے، یہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ دوسروں کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہو، نبی کے منہ سے یہ نکل رہا ہے، اور یہ جو ہے قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے یہ، کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کی تم اللہ کے ساتھ عبادت کرتے ہو۔ وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، اب بھی لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ جیسے اس آیت میں بھی ہے کہ say I am forbidden from worshipping what you worship besides God، اللہ کے ساتھ جن کی عبادت کرتے ہو۔ یہ جیسے ابھی سسٹر کہہ رہی تھی کہ حج میں بھی یہ جاتے ہیں تو اللہ کے گھر میں بھی یہ نبی کے اوپر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، جو کہ یقیناً اب ہمیں ان آیات یہ بتاتی ہیں کہ یہ سب درود یا جو کچھ ہے یہ سب کے سب جو ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں، شیطان انسانوں نے کھڑی ہیں اور نبی کے نام کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں، جبکہ نبی، ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے اس طرح کی کوئی بات نہ کی ہے، کیونکہ وہ تو اپنے منہ سے، اس کے منہ سے یہ آیات نکل رہی ہیں کہ کتنی وضاحت وانی ہے۔ کہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کی تم اللہ کے ساتھ عبادت کرتے ہو۔ کہہ دو کہ میں تمہاری رائے پر نہیں چلوں گا ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت نہیں پاؤں گا۔ تو یہ سب جو ہیں یہ آیات، یہ ماشاءاللہ اگر کوئی بھی قرآن کی طرف آتا ہے، اس کو سنسیئرلی اس کو پڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو قرآن بہت آسان ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تھینک یو ماشا۔
माशा अगर किस अगर और कोई कमेंट नहीं है तो एक और आयत है जिसके ऊपर मैं छोटा सा कमेंट देना चाहती हूँ, और वो है आयत नंबर 58। कहो अगर मेरे इख्तियार में होता इस अजाब का लाना जिसका तुम मुझे चैलेंज करते हो, तो सारा मामला बहुत पहले खत्म हो चुका होता। तो यहीं से इस आयत से जो चीज एकदम से मुझे, जब सिस्टर पढ़ रही थी, मेरे एकदम से जहन में आया कि सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान ताला कितने बड़े गफूर रहीम है, कि वो इस आयत से उनके रहमान रहीम होने का पता चलता है। कि अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि नबी को कि तुम कहो इनको कि अगर मेरे इख्तियार में होता इस अजाब का लाना जिसका तुम मुझे चैलेंज करते हो कि भाई अजाब ले आओ अगर तुम सच्चे हो, तो सारा मामला बहुत पहले खत्म हो चुका होता। ये है एक इंसान का जर, एक इंसान की जो है वो बर्दाश्त, कि वो जैसे नूह ने जो है वो प्रॉफिट नूह जो थे, उन्होंने बद्दुआएं दी, मूसा ने बद्दुआएं दी अपनी कौमों को, वो इतने तंग आ जाते थे। तो ये जो है ये इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला यही बता रहे हैं कि जितना ये नबियों को तंग करते हैं सारा कुछ, तो जितना वो तंग करते थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं ये मामला अगर मेरे इख्तियार में होता ना अजाब लाना, तो कब का अजाब आ चुका होता और तुम सारे खत्म हो चुके होते। लेकिन ये किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, चाहे वो नबी, क्योंकि किसी के पास कोई ताकत है ही नहीं। इससे एक ये भी पता चलता है कि नबी के पास कोई ताकत नहीं, कोई पावर्स नहीं, जो अब उन्होंने उसको पता नहीं कितनी ताकतें दे के उन्होंने किताबें छापी हुई, और अल्लाह सुब्हाना ताला के पास तमाम ताकत है। और ये उनका रहमान होने की बहुत बड़ा इस आयत, ये आयत एक सबूत है, जबकि पूरा कुरान सबूत है। उनमें से ये एक आयत भी बीच में है, क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ही है जिन्होंने इतनी मोहलत दी हुई है हर इंसान को पहले से, और वो उसी वक्त जब इंसान गुनाह करता है तो उसी वक्त उसको सजा नहीं मिलती, उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने लाइफ लॉन्ग, जितनी भी, हमें नहीं मालूम हमारी कितनी जिंदगी है, किसी इंसान को नहीं मालूम कि उसकी कितनी जिंदगी है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला को मालूम है। और उन्होंने इतना लंबा पीरियड दिया है हम सबको कि हम इसमें जो है वो अपने आप को शायद सीधे रास्ते पर ले आए अल्लाह ताला की। तो ये है अल्लाह ताला की रहम। मैं इसमें सिर्फ जिस चीज पे मैं मेन इस वक्त अहम मतलब जोर देना चाहती हूँ, वो अल्लाह सुब्हाना ताला के गफूर रहमतुल आलमीन होने की, कि इस आयत में ना मुझे बहुत बड़े उनके रहमतुल आलमीन होने का जो है ना वो एक रोशनी नजर आई है, कि इंसान में और अल्लाह सुब्हाना ताला में कोई इनका मुकाबला नहीं है, जबकि इंसानों को जो उनके पैगंबर उनके रसूल आए हैं वो अल्लाह के साथ ले जाते हैं, कोई मुकाबला नहीं। माशाल्लाह, थैंक यू।